اگر جسم نہ رہے خالی روح رہ جائے، جیسے بہت سے لوگوں کا جسم ختم ہو گیا اور روح رہ گئی، تو بھی اب ہم نے کچھ نہیں دے سکتے۔ اور اگر روح جسم رہے خالی اور روح نکل جائے تو مردہ ہو جائیں گے۔ تو دونوں چیز کا رہنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے کچھ کرنے کے لیے۔ ہمارا جس کے لیے سارے جتن ہم کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جسم کے لیے، کپڑا پہنتے ہیں جسم کے لیے، کھانا کھاتے ہیں جسم کے لیے، دوا کھاتے ہیں جسم کے لیے، تو جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں سب جسم کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہی جسم جب رہتا ہے ہمارا اور اس سے روح نکل جائے تو اسی جسم کو لے جا کر کے ہم مٹی کے نیچے دفن کر دیتے۔ میں پوچھوں بھائی کیوں؟ بھائی جسم تندرست ہے، خوبصورت ہے، آنکھیں پیاری ہیں، ہونٹ اچھے ہیں، چہرہ اچھا ہے، آپ کیوں اس کو لے جا کے دفن کر رہے ہیں؟ کہیں گے مولانا صاحب اس میں سے روح نکل گئی۔ میاں روح نکل گئی تو کیوں نہ جا کر کے ڈالے؟ تو کہنے لگے گا یہ نہیں ڈالیں گے، دفن نہیں کریں گے تو 3 دن کے اندر پیٹ پھول کر کے پھٹ جائے گا، جسم سڑ جائے گا، اس سے بدبو آنے لگے گی، اب اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں۔ کیوں بھائی اب اسے کھانا دیجیے، اس کو اچھا کپڑا دیجیے، اچھا صابن لگائیے، اچھا کتاب لگائیے، تو لگے نہیں روح نکل گئی تو کچھ بھی کرو تو یہ تندرست نہیں برباد ہو جائے۔ تو پتا چلا کہ روح ہمارے جسم کو سنبھالے ہے۔ تو جب روح ہمارے جسم کو سنبھالے ہے تو جب جسم کے لیے ہم اتنا جتن کرتے ہیں تو روح کے لیے بھی تو جتن کرنا چاہیے۔ اب کہیں گے جسم کی طاقت تو ہم دیکھتے ہیں، ایک زمانے میں کانپور میں کافی سے اچھا بہت پہلوان تھے بڑے، انہوں نے ایک بچہ لاری کے نیچے آ رہا تھا، دیکھ لیا، دوڑ کے گئے، لاری کو اتحاد میں روک دیا، بچے کو بچا لیا۔ تو لوگوں نے ان سے بڑا پوچھا آپ کے اندر اتنی طاقت؟ تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہندوستان کے حاجیوں کا کرایہ حکومت معاف کر دے تو میں ٹرین کو بھی روک سکتا ہوں۔ تو بھائی چلو ٹرین کو روک پاتے نہیں روک پاتے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ لاری کو روکنا لوگوں نے دیکھا کافی، اور مشہور اس کے بعد وہ ہو گئے۔ تو ایک آدمی اپنے جسم کے چلتی ہوئی لاری روک دے، ہمیں کوئی کہے سائیکل روکنے کے لیے تو ہم گر جائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں اس نے لاری؟ ہمارے طرح جسم ان کا بھی ہے، ہماری طرح ہاتھ اس کا بھی ہے، ہماری طرح آنکھ اس کی بھی ہے، ہماری طرح ساری چیزیں اس کی بھی ہیں، اب اس کے اندر اتنی طاقت وہ لاریوں کو روک رہا ہے، شیروں سے لڑ رہا ہے۔ یہ بھولا جو پاکستان کا تھا وہ تو گزر گیا، آدمی نے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو شیر کو رکھا گیا۔ ہندوستان میں خود ایک پہلوان آیا تھا تو اس سے لوگ نہیں لڑے، اسی بمبئی میں چڑیا گھر سے شیر لایا گیا اس سے لڑانے کے لیے تاکہ دیکھا جائے یہ شیر سے لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا۔ تو شیر کی بھی مجال نہیں تھی اسے لڑنے کی۔ تو ہم یہ بتائیے ہماری طرح اس کا بھی جسم ہے، تو ہماری طرح جب اس کا جسم ہے آج وہ شیر سے لڑ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے لاری کو روک دے رہا ہے، ہمارا جسم سائیکل نہیں روک پاتا، تو کیوں ایسا فرق ہو گیا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب اس نے اپنے جسم کو ایسی غذا دی ہے، ایسی خوراک دی ہے، ایسی ورزش دی ہے، ایسی ٹریننگ دی ہے،
ایسی ساری چیزیں کی ہے کہ آج اس کا جسم اتنا طاقت والا ہو گیا، پاورفل ہو گیا، دنیا جس جسم کو روح سنبھالے، جو جسم روح کی وجہ سے کھڑا رہے، جو جسم میں روح رہے تو ہم بیٹھے نہیں تو سڑک کر کے گر جائیں، تو جو جسم میں روح رہے گی تو ساری چیزیں ہیں، تو جب جسم کو آپ نے اتنی طاقت دے دیا، اتنا پاورفل کر دیا، تو اگر روح کو بھی آپ غذا دیتے تو، روح کو بھی ورزش دیتے تو، روح پر بھی آپ محنت کرتے تو کیا روح طاقت والی نہیں بنتی ہے؟ حضرت بابی بستامی رحمۃ اللہ تبارک تعالی ایک مرتبہ عالم جلل میں آ گئے، انہوں نے کہا سبحانی ما تماشانی، باغوں میں کیا ہی بلند ہے میری شان۔ جب ذرا ٹھنڈا ہوا تو مریدوں نے کہا حضرت آج آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا جو انسان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ دیا؟ کہا آپ نے کہا سبحانی معلوم شانی، میں باغ ہوں کیا ہی بلند ہے میری شان۔ تو یہ تو اللہ کو سزا والا ہے کہنے کا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انسان کے لیے تو کفر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا میں نے کہا ہاں، تو کہا تم لوگ چھری یا چاقو لے کر کے بیٹھ جاؤ، اگر پھر کبھی میرے زبان سے ایسا نکلے تو مجھے مار دینا، مجھے چھوڑنا نہیں۔ یہ غلط جملہ میرے زبان سے نکلا، سزا ملنی چاہیے مجھے۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چھری چاقو لے کر کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے باقی بستامی پھر جلد میں آ گئے، آنے کے بعد شروع کیا سبحانی معظم شانی، کیا ہی بلند ہے میری شان، میں پاک ہوں۔ اب مریدوں نے تلوار چاقو سے مارنا شروع کر دیا، اور جب تلوار چاقو چلانا شروع کیا تو معلوم ہوا ہوے میں چل رہا ہے، تو جس مرید نے جتنا چاقو مارا تھا ان کو کچھ نہیں ہوا، اسی کو لگ گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں اب روح کو اتنی طاقتور انہوں نے بنا دیا، اتنا پاورفل بنا دیا کہ چاقو اور تلوار لگ نہیں رہی ہے، ہمیں میں گھوم رہی ہے۔ حضرت سرکار جو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رمضان مبارک کا زمانہ تھا، ہر آدمی چاہتا ہے میرا پیر میرے گھر آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، میرا گھر صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سرکار کو بھی لوگ دعوت دیتے تھے، لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ بھئی ہمارے پیر صاحب گھر پہ آ جائے، کچھ کھا پی لیں۔ تو رمضان میں افطار کرانے کا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، وہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ مرید نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر چلیے، افطار آپ کر لیجئے، بڑے کرم کی بات ہوگی، جھوپڑی میں آپ تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا آ جائیں گا، جاؤ تم انتظام کرو، انتظام کر رہا ہے، غوث العالم آ جا رہے ہیں، ہمارے گھر پہ افطار کریں گے۔ دوسرا مرید آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آج ہمارے گھر پہ آپ افطار کیجئے گا۔ اب دل کیسے اٹھاتے، اس کی بھی تمنا تھی، بڑے جڑپ سے کہہ دیا، کہا جاؤ آ جائیں گے۔ تیسرا آ گیا، اس نے کہا جاؤ آ جائیں گے۔ 70 مریدوں کی خواہش ہو گئی، سرکار سے بات ہمارے وہاں افطار کریں، ہمارے یہاں افطار کریں، ہمارے یہاں افطار کریں۔ 70 مریدوں نے کہا وہ افطار کا وقت ہو گیا، آپ گئے۔ دوسرے دن آیا، ایک مرید کہنے لگا بڑا میں خوش نصیب ہوں، میرا گھر بڑا رونق والا ہے، سرکار سے پاک آج کل ہمارے وہاں افطار کیے۔ دوسرے نے کہا ایسا کیسے کہہ رہے ہو، کل تو ہم ان کے ساتھی میں تھے، ہمارے گھر آئے تھے افطار کرنے۔ تیسرے نے کہا ہمارے گھر آئے تھے افطار کرنے۔ چوتھے نے کہا ہمارے گھر آئے افطار کرنے۔ 70 نے کہہ دیا۔ اب سب نے کہا کہ اب ہم جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے
دوسرے کو جھٹلانے کے بجائے خود انہیں سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کس کے وہاں گئے تھے؟ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک ہو تو ایک، دو ہو تو دو۔ 70 مرید دعویٰ کر رہے ہیں آپ ان کے وہاں گئے، نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کے مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کل آپ افطار کس کے وہاں کیے؟ تو جو بیٹھا تھا سب کو بولے سب کے وہاں میں گیا تھا۔ کہا سب کے وہاں کیسے گئے تھے؟ کہا درخت کے اوپر دیکھو تو ہر درخت کی پتی پہ ہوتے پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں۔ کہاں میں جا سکتا ہوں؟ میری روحانیت غالب ہے، آج سرکار کا فیض یہاں بھی جاری ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ آپ ہر طرف والوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے میں مالا مال فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جسم کو آپ رضا دیجیے گا تو ویسی ورزش کیجیے گا تو جسم آپ کا طاقت والا ہوتا جاتا ہے، تندرست ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جسم تو فانی ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، روح تو یہ رہنے والی چیز ہے۔ تو جب روح کو آپ رضا دیجیے، اس کو تربیت دیجیے، اس کو ورزش کیجیے تو روح بھی طاقت والی بن جاتی ہے۔ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو آپ پتا چلا دو چیز ہمارے اندر ہے۔ تو آپ جب دو چیزیں ایسی ہیں تو پہلے حکیم جب کسی کو غذا دیتا ہے، بھیا بادام کشمش مرغا یہ ساری چیزیں طاقت والی ہیں، اب یہ نہیں کہے گا کہ آپ بادام کا شربت بنا کے پیو کسی کو دست لگا، کہے گا میاں اگر آپ بادام پینے لگو گے نا آپ کا جسم کمزور ہے، بیماری ہے، پہلے بیماری دور کرو ورنہ اور جلاب لگ جائے۔ آدمی کو گوشت فائدہ مند ہے، سرکار نے فرمایا سید الطعام، یہ کھانوں کا سردار ہے گوشت۔ لیکن اب کسی کو اگر بی پی کا مرض ہو، دل کا مرض ہو تو کیا کہے گا کہ جا کے روز گوشت بنا کر کے کھاؤ یہ طاقت والی چیز ہے؟ وہ کہے گا نہیں یہ نہیں کھا سکتے آپ۔ مچھلی فائدہ مند چیز ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو بغیر بوئے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ لحمن طریًّا تازہ گوشت جنگل سے اللہ تعالیٰ، سمندر سے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب کسی کو پیلیا ہو جائے تو پیلیا ہونے کے صورت میں حکیم نہیں کہے گا کہ آپ مچھلی کھاؤ طاقت والی چیز۔ تو کیا پتا چلا پہلے مرض دور ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کریے گا تب تو فائدہ ہوگا نہیں تو نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے اب روح بھی پہلے صحیح ہونی چاہیے، اگر بیمار ہو جائے گی تو آپ جو کرتے رہیے گا خراب ہوتا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، گناہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، گناہ کی گٹی اتار دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی آتے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حق کرنے جاتے ہیں تو ایسا پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول ہے نہ تو نے ایک فرض ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ چیزیں تو بڑی اچھی رہتی ہیں، جس میں صحت مند ہو تو بادام اچھا، دودھ اچھا، ساری گوشت اچھی، اور اگر جس میں مرض ہو جائے تو یہ ساری چیزیں نقصان دے۔ اسی طرح روح جب بیمار ہو جائے تو جب روح بیمار ہو جائے گی جتنا کرتے جائیے گا مرض بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے ساری زندگی
آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، ساری چیزیں، لیکن حالت یہ ہے جو سب بیکار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی روح بیمار ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جسم ہمارا بیمار ہے تو ہم معلوم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کو، تو روح بیمار ہے تو کیسے سمجھ میں آئے؟ تو میں پوچھتا ہوں بتائیے بھائی آپ کا جسم بیمار ہے تو کیسے سمجھ گئے؟ لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، پانی کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اچھا کھانا اچھا نہ لگنے لگے، پانی اچھا لگنے نہ لگے، دودھ کڑوا لگنے لگے، تو آپ کہتے ہیں بھائی جسم بیمار ہے، بخار ہو گیا، ڈاکٹر کو جا کے دکھا دو۔ اسی طریقے سے جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کے دل میں گھبراہٹ ہونے لگے، وحشت ہونے لگے، کتنی جلدی ہم بھاگ کر کے چلے جائیں، تو سمجھ لو کہ اب آپ کی روح بیمار ہے۔ آپ روزہ رکھنے لگے تو آپ کو سمجھنے لگا کہ بجائے بھوک میں لذت ملنے کے تکلیف ہونے لگی، کیا ہم پھنس گئے، ارے بڑا شرم ہو گیا، بڑی تکلیف ہونے لگی، ارے آپ کو بڑی پیاس لگی تھی، بڑی مشکل سے ہم نے روزہ رکھا، تو آپ سمجھ لو آپ کی روح بیمار ہے۔ آپ زکات دینے لگے، زکات دینے کے بعد ارے میں تو اتنے لوگوں کا خرچہ چلاتا ہوں، اتنے لوگوں کو بانٹتا ہوں، میں نے دوسرے بھوکے مر جائے، میں نے اتنے لوگوں کو سنبھالا ہے، تو سمجھ لو کہ اب آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ آپ حج کرنے گئے، وہاں کی تکلیفیں شروع کر دیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بعد میں کتنا تکلیف ہوئی، گنگڑی پڑھنے میں مارنے میں تو بڑی مشکل سے میں آیا، ارے وہ بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، کیسے بھی میں نے پار کیا، اب وہاں آپ کو تکلیف ہونے لگی تو سمجھ لو وہ بیمار۔ تو جب یہ جسم کی بیماری کے لیے ساری اچھی چیزیں خراب ہونے لگے تو سمجھتے ہیں آپ جسم بیمار ہے۔ اسی طریقے سے جب اچھی چیزیں جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور اس میں راحت ملنے کے بجائے، خوشی کے بجائے آپ کو اس میں تکلیف لگنے لگے، خراب لگنے لگے، بڑی مشکل سے آپ نبھانا یہ سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ تو آپ نے جسم کا جو علاج کر لیا، دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس آپ گئے، اب روح کی بیماریوں کا ایک علاج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سماعت فرما لیں کہ روح آپ کی کیسے تندرست ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باقی جزوہ کرم ہم بڑھنے والعلم والکم والعالی صلی بارک وسلم صلاة و سلام سیدیات ہوگا۔ جب آپ ڈاکٹر کے وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پرہیز بتائے گا، آپ یہ چیز کھائیے گا، یہ چیز کھائیے گا، یہ چیز کھائیے گا، جلی ہوئی روٹی مت کھانا، جلا ہوا کھانا مت کھانا، ایسی چیز مت پینا، ویسی چیز مت پینا۔ تو ڈاکٹر یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء اسلام ہے، جو شریعت کے عالم ہے، جو بزرگان دین ہے، انہوں نے سب سے پہلے غذا کے بارے میں بتایا، یا نبی کلوا حلالا طیبا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے مسلمانوں کو کہہ دیجئے حلال کھائیں اور پاک کھائیں۔ تو سب سے پہلے کون سی روزی ہے؟ حلال ہے اور پاک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سیب تو بڑا تندرست ہے، اچھا خاصا کشمیر کا ہے، کھا لو، اس سے جسم تندرست ہو جائے گا۔ تو عالم دین بولنے لگا بھئی سیب تو کھا رہے ہو، پہلے یہ دیکھو حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ روٹی کھانے جا رہے ہو، آپ نے دیکھا بڑا اچھا گیہوں ہے، بڑا لذیذ ہے، شریعت کہہ رہی ہے کیسے یہ روٹی آئی ہے، پہلے اسے دیکھو۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اگر ایک لقمہ حرام کا تمہارے اندر چلا گیا تو 40 دن تک نہ تمہاری نمازیں قبول ہے، نہ تمہارے روزے قبول ہے، نہ تمہاری کوئی چیز قبول ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے
खाना डॉक्टर ने बता दिया, ये सड़ा हुआ है मत खाना, ये पड़ा हुआ है मत खाना, इससे जिस्म बीमार हो जाएगा। अब सरकार बता रहे हैं जो खाना खाने जा रहे हो उसमें अगर एक लुकमा भी हराम का तुम्हें मिल गया तो समझ लो कि तुम्हारी 40 दिन तक न नमाज कबूल होगी, न रोजा कबूल होगा, न कोई चीज हजरत का कोई कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर अच्छा देखते हो सिर्फ डॉक्टर का मशवरा करो और नमाज रोजा रूह की तरक्की चाहते हो तो सरकार की बात मान लो। कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा पहनने में बोले ने फरमाया 10 मीटर तुमने कपड़ा लिया, 1 मीटर उसमें हराम का हो गया, तो 1 मीटर जब हराम का हो गया तो 10 मीटर तुम्हारा हराम ही में माना जाएगा। आप कहोगे 9 रुपया तो हमने हलाल का कमाया था, 1 रुपया तो हराम का चला गया, वो नहीं माना जाए। 1 रुपया उसमें मिला दिया, 9 मीटर हलाल 1 मीटर हराम, पूरा कपड़ा हराम। खाना अपना के बैठे, सरकार ने फरमाया पूरा सही था, 1 रुपया उसमें हराम था, 40 दिन तक नमाज रोजा नहीं कबूल। अब आइए साहबे किराम ने कैसे अमल किया। एक सहाबी है अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलील कद्र साहब हैं। आलमी अलम में आप लोगों ने देखा कि लोग बगैर दुआ मांगते हुए चले जाते हैं। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर के वक्त में अक्सर सहाबी ये रहता था कि सरकार दुआ मांगते थे और दुआ मांगने के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे होकर के बैठ जाते थे, तो नमाज भी पढ़ते थे, सरकार की सूरत भी देख लेते थे ताकि तसल्ली हो जाए। सरकार कभी किसी से ख्वाब के बारे में पूछते थे, कभी किसी के हालात पूछते थे, कभी और कोई बात बताते थे, ये सरकार की कैफियत रहती थी। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे थे, सलाम फेरे और फौरन भाग गए। जब ये आदत लोगों ने देखा तो सरकार से शिकायत किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दुजाना जो है वो दुआ में शरीक नहीं होते। आज तो सारी दुनिया कहती है कि किसी बुजुर्ग से आप हमारे लिए दुआ करो, मुसलमान हमारे लिए दुआ करें और सरकार दुआ करे। अबू दुजाना उठ के चले जाए तो कितने बड़े शर्म की बात है। सरकार ने फरमाया उन्हें रोकना। जब वो रोके गए तो सरकार ने पूछा तुम फजर के बाद दुआ में शरीक क्यों नहीं होते हो, तुम्हारी वजह क्या है? तो कई सहाबी की कई वजह है। साहबा का अलग वजह था, अबू दुजाना का अलग वजह है। एक सहाबी माँ को खाना खिलाने जाते थे, गड़बड़ से उसमें भूखी रहती थी, उनकी अलग हदीस में। ये अबू दुजाना का मैं बता रहा हूँ। तो अबू दुजाना से पूछा क्यों चले जाते हो? तो आपने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाजू में मेरे पड़ोसी के आंगन में खजूर का दरख्त है और उसमें ये गर्मी का दिन है, मजदूर का जमाना था, जब खजूर पक जाती है तो सुबह के वक्त में ठंडी हवा चलती है। आज भी जो मदीना में होंगे तो देखे होंगे तो जा करके कि मदीना में कितनी प्यारी और ठंडी हवा चलती है सुबह के वक्त में। तो जब वो हवा चलती है तो चलने के बाद खजूरें जो है वो टूट के गिरती है तो मेरे भी आंगन में आ जाती। जहाज दीवारी तो है, उसका घर उधर है, हमारा घर इधर है, तरफ तो उधर है, कुछ शाखें इधर भी आ गई है और हवा की वजह से टूटती है तो हमारे घर में आके गिरती है। मुझे ये डर रहता है कहीं मेरे बच्चे ऐसा न हो सुबह के वक्त उठे और अपने आंगन में खजूर पा ले तो उसे खा ले, खजूर पा ले तो उसे खा ले। इसलिए मैं तेजी से भागने जाता हूँ, अभी बच्चे उठ ना पावे, मैं सारी खजूरें जमा करता हूँ और उसके मालिक को दे आता हूँ। खुद भी हराम नहीं चाहते खाने का, बच्चे भी इनके मुंह में भी ना जाए। ये देखिए तसव्वुर। हज़रत आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उस पड़ोसी को और कहा कि देखो वो जो खजूर का दरख्त है वो अबू दुजाना को दे दो, मैं तुझे
جنت دیتا ہوں، ایک تم دے دو جنت میں دے دو۔ لیکن وہ کیا جانے، یا تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے۔ چالیس جگہ نے لکھا نا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کو غالب خیال اچھا۔ وہ تو روز سودا اس کو چاہیے، اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں دوں گا، کیا اللہ نے میرے گھر میں بچوں کے کھاتے میں کیوں دوں؟ اور حضور کا درد پہلے کتنے سالوں کے بعد ہوتا تھا، اب وہ شاید جلدی ہوتا ہے، پہلے تو کتنے 80 سال لگ جاتے تب جا کر کے وہ ہوتے، میں نہیں دوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بڑا باغ ہے، اس باغ میں 10 کھجور میں تجھے دیتا ہوں، جاؤ 10 کھجور تو لے لے، پورے درخت وہ باغ کے 10 کھجور، اس کی زمین، وہ ساری چیزیں تیرے حوالے۔ بڑا خوش ہو گیا، 10 کھجور لے لیا، درخت جا کر کے گھروا لیا، یہ صدیق اکبر نے دے دیا، جو یہ بھی ملا۔ عورت سے آگے کہنے لگا میں تو بڑا نفع کا سودا کما لیا، یہ درخت کا کھجور کا درخت میرے آگے سے جائے گا کیسے؟ یہ کیسے جائے گا؟ یہ تو میرے آنگن میں ہے، اور 10 کھجور میں ابھی آ گیا تو یہ بھی مل گیا وہ بھی مل گیا۔ لیکن صبح کے وقت اسے حیرت کی امتحان آ رہی، جب اس نے دیکھا وہ کھجور کا درخت جو ہے ادھر ادھر ہلا، اور اس کے بعد دیوار پھاڑ کے وہ روزانہ کے گھر میں جا کے رکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ہے۔ ہم وہ روزانہ کے گھر میں وہ پورا چلا گیا تو پتا کیا چلا، حلال اور طیب رزق کھاؤ گے، پہلی چیزیں جو مل جائے، اس کے بعد پھر ریاضت اور عبادت کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ بیت المقدس میں رات گزاروں، تو جب عشاء کی نماز ہوتی تھی دروازہ خادم بند کر دیتے تھے، اب جب دروازہ خادم بند کر دیتے تھے تو حضرت ابراہیم فرماتے میں نے ترغیب دیا تو جو چٹائی لپیٹ کے کھڑی رکھی جاتی ہے میں اسی چٹائی میں جا کے چھپ گیا۔ اب خادم آیا، دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ تو میں چٹائی میں تو چھپا ہوا تھا، اور خادم نے جو ہے دروازہ بند کیا، بیت المقدس کا چلا گیا۔ ابراہیم ادم کہتے ہیں جب وہ چلا گیا میں چٹائی میں ڈوبا پڑا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا جب کچھ رات گزر گئی تو دروازہ کھل نہیں رہا، ایک سے لوگ آ رہے ہیں، پورا بیت المقدس بھر گیا۔ رجال الغیب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوری مسجد بھر دیا۔ تو اس میں سردار جو تھے بلبل صاحب تھے، انہوں نے کہا آج ہمارے بیت المقدس میں کوئی اجنبی آدمی دکھ رہا ہے، اس کی مہک آ رہی ہے جو کوئی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا وہ کوئی نہیں ہے، وہ ابراہیم کا دم ہے، چٹائی میں چھپا ہوا ہے۔ تو پہلے نے کہا ابراہیم ادم ہے، وہ چھپا ہوا ہے، لیکن 40 دن ہو گیا اس کو نمازوں میں لذت نہیں مل رہی ہے۔ ابراہیم ادم فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا 40 دن ہو گئی مجھے نمازوں میں لذت نہیں، تو واقعی یہ بات میری تھی، تو میں فوراً چٹائی سے باہر آ گیا۔ آنے کے بعد ان سے ملا، کہا حضرت یہ بتائیے واقعی 40 دن ہو گیا مجھے نمازوں میں لذت نہیں حاصل ہو رہی ہے، آخر کس وجہ سے جب آپ نے یہ بتا دیا غلط تو علاج بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا مکہ میں تم گئے تھے، ایک دکان والے سے تم نے کھجور لیا تھا، کھجور توڑتے وقت میں کچھ کھجوریں اس کی گر گئی تھی، تو تم نے سمجھا کہ ہماری کھجور ٹھیک ہے، وہ تم نے صبح میں لے کر کے کھا لیا ہے، اسی لیے تجھے 40 دن ہو گئی لذت نہیں مل رہی ہے، جا کر کے مجھ سے معافی مانگو یا اس کا پیسہ واپس کرو۔ حضرت ابراہیم مینا کا فرماتے وہاں سے میں آیا اور معافی میں نے مانگا، اس کے بعد بھی مجھ کو نمازوں میں لذت ملی۔ حضرت ابراہیم بستامی فرماتے ہیں 40 سال کا میں ہو گیا لیکن مجھے نماز اور سجدوں میں لذت نہیں مل رہی تھی، میں پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی امی جان سے کہا امی جان
40 دن ہو گیا مجھے نمازوں میں لذت نہیں مل رہی ہے، سجدوں میں لذت مل نہیں رہی ہے، تو میں تو حلال اور پاکیزہ بھی سکھاتا ہوں، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ صبح کی غذا تم نے کھائی ہو میں تمہارے شکم میں رہا ہوں؟ تو قاضی بستانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا ہاں بیٹے اب میں تمہیں کیسے چھپاؤں، ہمارا بازو والا اپنے چھت پر پنیر رکھا تھا، تم پیٹ میں سے کھانے کی خواہش بہت ہو رہی تھی، میں نے جب چھت پر سے گئی اور میں دیکھا پنیر رکھا ہے، میں نے انگلی دعا کر کے چاٹ لی، مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ نے کہا بیٹا میرے لیے چل کر کے معافی مانگ لو دونوں سے، ابھی وہ زندہ ہے معاف فرما دے گا۔ ان کی امی نے معافی مانگی، قاضی فرماتے ہیں پھر میں نے جو سزا کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے سجدوں کی لذت ایک گھنٹے میں عطا فرمائی، 40 سال کی سجدوں کی لذت ایک گھنٹے۔ اب آئیے جب آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے، اب وہ مسافر ہے، زمین جا رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہو رہا ہے، ایک سیب دریا سے بہتا ہوا آ رہا ہے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا سیب کو لے لیا، اب بھوکے تھے 3 دن کے، روزہ کھولنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ٹائم ہوا آپ نے سیب کھا لیا، سیب کھانے کے بعد سرکار سے پار اللہ تعالیٰ کے والد گرامی نے سوچا ارے میں نے یہ تو سیب کھا لیا لیکن نہ جانے یہ سیب کس کا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز یہ ہے دانی جا رہی ہے، اس سے ٹماٹر گر گئی، مولی گر گئی، یا کوئی رانی بھر کے جا رہی پیاز گر گئی، کوئی سیب گر گیا، تو دانی والا ایسی چیزوں کو روک کے اٹھاتا نہیں، وہ چلا جاتا۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں لقطہ، یعنی گری پڑی چیزیں، تو گری پڑی چیزیں جو جانتے ہیں مزاج ہے کہ وہ کے لوگ اٹھاتے نہیں ہیں تو یہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس کے رتبے ہیں سیوا اس کو سیوا ملتی ہے، کھڑے ہو کر کے پانی پینا ناجائز و حرام نہیں ہے، عام لوگ کھاتے پیتے ہیں لیکن مولانا کرنے لگے تو سب لوگ نہیں، وہاں سب کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، تو پتا کیا چلا جتنا رتبہ بڑا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے ہو کر کے سوچتا ہے، تو یہ سیب انہوں نے کھایا سوچنے لگے وہ تو شریعت کے اعتبار سے جائز تھا لیکن طریقت کے اعتبار سے انہوں نے کہا نہ جانے کس کا سیب ہوگا، پتہ نہیں وہ اجازت دے کہ نہ دے، ہو سکتا کل میں شر میں دامن پکڑ لے، میں نے تو کھا لیا چل کے اس سے معافی مانگنا چاہتا۔ بچے ابو موسیٰ سارے جنگی جدھر سے سیب آ رہا تھا ان کے الٹے سمت جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، اس کی کچھ شاخیں دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں، اس میں سیب بھی لٹکا ہوا ہے، تو بھائی وہی تو نہیں ہو سکتا اور بھی دوسرا ہو سکتا، لیکن دل نے کہا نہیں ہوگا، گئے اس کے بعد کہا کہ مالک کہاں ہے، لوگوں نے بتایا ابو موسیٰ سارے جنگی یہ ہے، کہا بھئی ایک سیب دریا میں جا رہا تھا، ہو سکتا آپ کے مالک یہ کہو میں نے وہ کھا لیا ہے آپ مجھے معاف کر دیجیے، تو لوگوں نے فرمایا ولی را ولی کی شناست، ولی کو ولی پہچان دیتا۔ عبداللہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نوجوان نے ایسا ایک سیب کے لیے آیا ہے تو سمجھ گئے چاول کا ایک ہی دانہ ایک ہی بیجا جاتا ہے اور کہہ دیتے ہیں دیکھی پکی ہوئی، ایک چیز دیکھے سمجھ گئے یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اب اس کو روکیں کیسے، اپنے پاس رکھیں کیسے، تو انہوں نے شرط لگا دی میں معاف تو کر دوں گا لیکن 10 سال تک میرے باپ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کہاں ایک سیب، کہاں 10 سال کے بعد کی رکھوالی۔ ابو موسیٰ عبداللہ سومی سے کوئی پوچھے کیا شریعت اجازت دیتی ہے آپ 1-2 دن کام کرا لیجیے کہیں کلو سیب مل جائیں گے،
10 سال تک ایک شیخ کے لیے کسی سے کام کرانا، کسی سے محنت کرانا، ایک چھوٹی سی کام کے لیے یہ طریقت کی بات تھی، انہوں نے اسی بہانے سے روکنا چاہا۔ قرآن میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو شریعت میں چلتی نہیں ہے لیکن قرآن میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے اس میں گلے میں اپنا پیالہ ڈال دیا، ان پر چوری کا الزام لگا دیا، تو شریعت سے پوچھو جائز نہیں کیا؟ کسی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دو اور اس پر چوری کا الزام لگا دو، جائز ہے؟ قرآن خود بیان کر رہا۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے یہ ترکیب یوسف کو سجھا دی، اے یوسف ایسا کرو ان کو روکنے کے لیے۔ کیا تو تیرے شریعت میں چاہے کسی پہ چوری کا الزام لگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ میں جا رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، کہیے وہ جا کر دیجیے ہم آپ کو بچا لیں۔ آپ نے کہا ساتھ دیکھ رہا ہے، شریعت میں جاتے کہ آگ میں آپ پیچھے چلے جائیے، کوئی بچنے کی ترتیب و بچیے نہیں۔ تو اس طریقے سے ایک نہیں کتنا میں قرآن کی بات بتا دوں کہ جو ایسی چیزیں جو شریعت میں آتی نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ تو ایک دو مثال میں دیا ہوں، زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، یہ میرا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے 10 سال تک موسیٰ صالح جنگی کو اپنے وہاں روکا ایک سیب کے بدلے۔ اب وہ ایک سیب کیا تھا، 10 سال روکنا کیا تھا؟ اب یہ تو کوئی موسیٰ صالح جنگی سے پوچھے کہ 10 سال میں انہوں نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچا۔ یہ تو باطن کی بات ہے، وہ سمجھ لیں۔ یہ تو آدمی اس میں لکھا نہیں کہ 10 سال انہوں نے کتنے مقامات طے کرائے۔ 10 سال پورا ہو گیا، کہا حضرت کو اجازت دیجیے، کہا اجازت تو دے دوں گا لیکن ایک شرط اور ہے۔ اب تو کہہ سکتے کہ نام کیا شرط ہے، 10 سال تو میں نہیں کر دوں، کوئی کمی اب تو جانے کی یہ بھی تو جان گئے تھے، جس کے بعد آدمی رہے گا جانے کا نہیں 10 سال میں۔ یہ کون نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا میری لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے جو ہے لنگڑی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تم شادی کر لو۔ اب سوچیے 10 سال محنت تو کر ہی لیے، اب آنکھ سے اندھی، زبان سے گونگی، کان سے بہری، ہاتھ سے لنگڑی، پاؤں سے لنگڑی، اب اس سے شادی کرنا ہے۔ لیکن صبح کے وقت میں نے کہا کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج ذرا ایک ایک ہوتا ہے تو آدمی کیا کیا نخرے کرتا ہے اور ساری چیزیں صحیح رہتی ہیں تو جو بیٹی والا رہتا بیچارہ پریشان رہتا ہے میری بیٹی کی کیسے شادی ہوگی اور کر بھی دیا تو نبھائے گا کہ نہیں نبھائے گا۔ نکاح پڑا دیا گیا، رات کے بعد یہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جو دیکھ بھی رہی ہے، سلام کیا تو جواب بھی دے رہی ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، چہرہ بھی نورانی ہے، تیری نسل پاک کا ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عمر خیر فاطمہ اتنی خوبصورت حسین و جمیل کہ آپ دیکھے تو حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ نے کہا یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے، کہ باہر نکلیں گے تو لوگ اس کا کچھ سمجھیں گے، صبح بات چیت ہو جائے گی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی مصلی بچھایا، مجھے انتظار سے کیا، وہ بھی نماز میں نماز پڑھتے رہے۔ فجر کے وقت ہے، موسیٰ صالح جنگی جو ہے حضرت اللہ فہمی جب پیچھے آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا حضرت ایک غلطی ہو گئی۔ کہا کون سی غلطی ہو گئی؟ کہا آپ نے کوئی دوسری لڑکی میرے کمرے میں دیکھی۔ کہا نہیں تو میں نے تو اپنی ہی بچی بھیجی تھی۔ کہا نہیں وہ تو آنکھ سے دیکھ رہی تھی، سلام کیا تو جواب دے رہی تھی، ہاتھ بھی اس نے اٹھائے، پاؤں کو میں نے دیکھا وہ نماز بھی پڑھ رہی تھی۔ آپ نے ایسا کہا خوبصورت حسین و
بچی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے، کسی غیر محرم کی طرف اس نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے کام کی ہے، کبھی اس نے کوئی غلط بات سنا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا وہ بہری ہے، کوئی غلط بات میں نے آج تک اس سے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہا میں نے وہ روتی ہے، میں ہاتھ سے کوئی غلط کام کرتے دیکھا نہیں، اس لیے کہا روتی ہے، پاؤں سے کبھی غلط پہ لگے نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا وہ لڑی ہے، ورنہ وہ میری بچی ہے۔ تو جس کا باپ موسیٰ سارے جنگی ہو اور جس نے 10 سال تک ایک سیب کے لیے اپنی قربانی دی ہو، جس کی ماں ام الخیر فاطمہ ہو، جس کا باپ اس کا نانا بول رہا ہے، زندگی میں کبھی کوئی غلط نہیں کام کیا، اب اس کا بیٹا تو قادر جیلانی نہیں ہوگا تو قرآن میں کہا کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں آگے چیز سمجھائی گئی حلال اور پاکیزہ روزی۔ جب بزرگوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ طائر لاہوتی کا مطلب روح جو لاہوت میں جاتی ہے، طائر کا مطلب پرندہ، روح لاہوت میں جانے والا پرندہ، اگر اس کو غلط طریقے سے کھلاؤ گے تو روح کمزور ہو جائے گا تو یہ نہیں جا پائے، تو کہتے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی، بھوکا رہے آدمی مر جائے ٹھیک ہے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے، جو اڑنا پاتی ہو پرواز نہ کر پاتی ہو، تو ایسے رزق